لوگوں فیصلہ کیجئے، نبی کے حجرہ کے باہر نبی کو یا محمد کہا، اللہ نے کہا کر نہیں، اور جب پاکستان میں مائک پر آ کر چیخے اور دھاڑے یا محمد کہے، اللہ کی قسم اگر وہ اگر والے نہیں تو ان سے بڑھ کر جاہل نہیں جو پاکستان میں نبی کو یا محمد کہہ کے پکارتا ہے۔ اور اٹھاؤ صحیح مسلم کو، ثوبان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خادم ہیں۔ ثوبان تیری عظمت پہ میں اور میری جماعت قربان جائے گی، اور تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کہ تو نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ آج جب تم نبی کو یا محمد کہہ کے پکارتے ہو، ہمیں تکلیف کس طرح ہوتی ہے جس طرح ثوبان کو ہوئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب کیا۔ ثوبان نے جب سنا میرے پیارے مقتدی پیشوا سید کائنات کا اس نے نام لیا ہے، زور کے ساتھ دھکا دیا، اور پھر تجھے کس نے حق دیا کہ پیارے نبی کو محمد کہہ کے مخاطب کرے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کو، اور کوئی مائی کا لال آئے اس حوالے کا انکار کرے، ہم نے نام کے تقدس کو مانا ہے، تم نے نام کے تقدس کو نہیں مانا، اور محبت کی ابتدا تو نام سے ہوتی ہے۔ آؤ تم بھی اپنی محبت کو چیک کرو، ہم بھی اپنی محبت پیش کرتے ہیں، ہم مت تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن کبھی یا محمد کہہ کے آپ کو استغاثہ دعا پکار کر سکتے؟ نبی کی توہین رب کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور حضرات آگے چلیے، یہ فرضی القاب دینے والے، نہ جانے کیا کچھ بنانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں، رائنا، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھیے۔ یہودیوں نے آئین کے بعد یا کو لگایا، رائنا، ہمارے چرواہے، آسمان کا غیور قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، آئندہ سے میرے نبی کو رائنا کہنا نہیں۔ اور رب تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تم دیواروں پر لکھو، جانور پیچھے کرتے ہیں، تم دیواروں پر لکھو، موسمی شدت اسے بگاڑ دیتی ہے، اور تم نے نبی کی عزت کی ہے، آپ کی حرمت کا خیال رکھا ہے، آپ سے محبت کا حق ادا کیا ہے، فواللہ العظیم تو نے کبھی بھی نبی کا محبت کا جو حق ہے، جو معیار ہے، اسے ادا نہیں کیا۔ حضرات آگے چلتا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جگہ دیجیے، بزرگ آدمی ہیں، توجہ کیجیے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، ذات کے ساتھ محبت، 4 واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا واقعہ سنن داؤد میں ہے، نام صحابی کا عبداللہ بن ام مکتوم ہے، نبی میں صحابی ہے، ان کی ایک لونڈی ہے، لونڈی کے بطن سے موتیوں کی طرح 2 خوبصورت بچے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے متعلق یہ لونڈی نازیبا کلمات استعمال کرتی ہے، نبی کی ذات کے ساتھ محبت کس طرح، رات کے اندھیرے میں نیزہ لے کے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا۔ لوگ بارگاہ نبوی میں آئے، اس کے رؤساء، اس کے لواحقین قصاص کی بات کرتے ہیں، عبداللہ کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابھی خاموش ہے، آسمان سے
نبی کی ذات کی توہین کرے اس کا حق ہے کہ اسے مٹا دیا جائے. ان الذین لوگوں توجہ کے ساتھ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب یہ صحابی جو اپنے بچوں کی ماں کو قتل کرنے والے ہیں، اس خون کو آسمان کے رب نے پسند کیا ہے. صرف پسند ہی نہیں کیا، انعام کیا ملتا ہے. اللہ کے پیغمبر جب بھی سفر پر گئے، جب بھی جنگ پر گئے، اور دیکھو انعام نبی نے محبت رسول میں، ذات رسول میں اس کو قتل کیا. اللہ کے پیغمبر جب بھی مدینہ سے باہر جاتے، اس مصلی کا، منبر کا امام وارث جانشین جسے مقرر کر کے جاتے، وہ یہی نبی در صحابی عبداللہ بن عمر مکتوم ہوا کرتا تھا. یہ ہے اللہ نے مرتبہ دیا. اور حضرات، نبی کی ذات کے ساتھ کس طرح محبت ہے. بخاری و مسلم کو اٹھائے، بدر کا معرکہ ہے. بدر میں ہوا کیا؟ اللہ کے پیغمبر 313 شہید لے کر رب کے پیروکار، رب کی مطیع و فرما بردار، رب کی اطاعت کرنے والے، رب کی توحید کے نمبردار، رب کے لیے رشتوں کو چھوڑنے والے، رب کے لیے ہجرتیں کرنے والے، رب کے لیے سعودتیں برداشت کرنے والے، رب کے لیے نبی کے ساتھ مردے کا حق کرنے والے، جب میدان میں اترے اللہ کے پیغمبر آنسو بہاتے ہیں. آسمان کا رب کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. بدر کا معرکہ ہوا. ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، چچا بھتیجا نبرداد ماں ہے. آسمان دنیا پہ رب عرش کریم آئے، غزوہ بدر کا خود مشاہدہ کیا، ایمان والوں کو فتح ہوئی، رب والے نے انعام کیا دیا. اے بنو یا اہل بدر قد غفرت لکم. اور نبی کی ذات کے لیے بیٹا باپ سے لڑنے والا، باپ بیٹے سے لڑنے والا، بھائی بھائی سے لڑنے والا، چچا بھتیجے سے لڑنے والا، برادری والا برادری والے سے لڑنے والا. اور بدریوں، آج کے بعد جتنے چاہو گناہ کرتے جاؤ، میں سوائے رب نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اور پھر بدر کا معرکہ ہوا، باپ بیٹا مکالمہ کرتے ہیں. محمد بن ابی بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب میدان بدر میں آپ کو ہم کو لے کر آیا، حضرات دل تھام کر اس بات کو سنیے گا، باپ بیٹے کا مکالمہ ہے. اللہ باپ اور بیٹے کو جنگ میں لے کر آیا. باپ نبی کی صفوں میں ہے، بیٹا دشمنوں کی صفوں میں ہے. اے ابا جان، آپ کئی دفعہ میری تلوار کے بعد چلے آئے، میں نے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. ابو بکر کہتے ہیں یا صفا، افسوس کہ تو میری تلوار کے وار کرے، صرف ایک دفعہ آتا میں نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ ہے، ادھر بیٹا ہے. حضرات آگے چلیے، قرآن مجید میں سورت منافقون اتری ہے. واقعہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے پیغمبر